نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائی اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور کسی کان نے سنا نہیں اور کسی انسان کے دل کے اوپر اس کا وہم و گمان بھی نہیں گزرا۔ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ بندے کے سارے ارمان اور خواہشیں پوری کر دیں گے۔ جنت جگہ ہے خواہشات کے پورا ہونے کی، دنیا جگہ ہے محنت کی، کوشش کی اور تیاری کی۔ یہاں پہ اس دنیا کے اندر کبھی بھی کسی کی ساری خواہشات پوری نہیں ہوئی، کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو کسی کی بھی ساری خواہشیں اور تمنائیں دنیا کے اندر پوری نہیں ہو سکتی، وہ اللہ تعالیٰ نے آخرت بنائی ہے۔ یہ جہان ہے کہ یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کریں، آخرت میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشیوں کے تمام سامان تیار کر کے رکھے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے قرآن پاک کے اندر جنت کی نعمتوں کو بیان کیا ہے، جس کو پڑھ کے سن کے انسان کے دل میں ان کے حصول کا شوق پیدا ہوتا ہے، جو انسان کو نیکی کے اوپر ابھارتی ہیں اور گناہوں سے بچنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے جنت کے تذکرے اور اس کی نعمتوں کے تذکرے اپنی مجالس میں ہونے چاہیے، اور جہنم کی ہولناکیاں اور اس کے عذاب اور اس کی تکلیفوں کا بھی آدمی کو دھیان رکھنا چاہیے۔ یہی چیزیں انسان کو نیکی پہ ابھارتی ہیں۔ تو تھوڑا سا جنت کا بیان، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان کل کیا تھا۔ مزید کہ جنت کے اندر لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مزید، فرمایا کہ جو وہ چاہیں گے وہ سب کچھ ملے گا، وَلَدَيْنَا مزید، اور ہم اپنی طرف سے ان کو مزید اور بھی عطا کریں گے جس کا انسان کو خیال بھی نہیں ہوگا۔ تو جنت کے اندر کوئی نیند نہیں ہوگی، نیند تو موت کی بہن ہے۔ آدمی سو جاتا ہے تو محروم ہو جاتا ہے دیکھنے سننے سے اللہ کی نعمتوں سے، اس لیے جنت کے اندر سونا نہیں ہوگا۔ نہ جنت کے اندر سورج ہوگا، نہ گرمی ہوگی، نہ ہبس ہوگی، سورج نہیں نکلے گا، اور نہ ہی رات ہوگی کہ اندھیرا ہو جائے، لائٹیں جلانے کی ضرورت پڑے، بلکہ ہر وقت وہاں پر ایسا موسم ہوگا جیسے فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، پوری روشنی ہوگی، اور لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، نہ وہاں پہ گرمی اور دھوپ دیکھیں گے، اور نہ ہی وہاں پہ کوئی اتنی ٹھنڈک ہوگی کہ جرسیاں اور کوٹ پہننے پڑے، معتدل اور درمیانہ موسم ہوگا، اور نہ ہی وہاں پہ کوئی پیشاب پخانے کی حاجت ہوگی، کوئی بیت الخلاء ٹوائلٹس وغیرہ وہاں پر نہیں ہوں گے۔ جو بھی آدمی کھائے، جتنا مرضی کھائے، خوشبودار ڈکار آئے گا، پسینہ آئے گا، سب کچھ ہضم ہو جائے گا،
پیشاب پخانے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کی خوراک کی خاصیت ہے، جنت کے کھانوں کی یہ خاصیت نہیں ہے، کوئی گندگی وہاں پر پیدا نہیں ہوگی۔ اور یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ان لکم ان تحیون فلا تموتون ابدا، کہ تمہیں اب اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی عطا فرمائی ہے کہ تم اب ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی بھی تم نے مرنا نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی، تو وہاں پہ موت نہیں آئے گی۔ یہاں آدمی کتنا ہی خوش عیش ہو، آسانی اور سہولت کے ساتھ رہ رہا ہو، پھر بھی ہر وقت اس پہ تلوار لٹکی ہوئی ہے، موت کا خوف اور غم اور فکر ہر وقت انسان کے میں نے چھوڑ کے جانا ہے، تو زندگی کا کوئی لطف اور مزہ نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے وَأَنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، کہ تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کوئی بھی بیماری جتنا مرضی کھاؤ پیو، کوئی شوگر نہیں، کوئی بلڈ پریشر نہیں، کوئی موٹاپا نہیں، کوئی بھی بدنی کوئی بھی تکلیف نہیں ہو، یہ جنت کی خوراک کا خاصہ ہے۔ صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، وہ کامل ترین جنت کے اندر حاصل ہوگی۔ یہاں تو ہر وقت بیماریاں انسان کے پیچھے لگی رہتی ہیں، ذرا سی بیماری لگ جائے کوئی مزہ نہیں زندگی کا رہتا، ذرا سی اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت چھن جائے فوراً ہسپتال میں پہنچ جاتا ہے بستر پہ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو ایسے بنایا ہے، کوئی بیماری وہاں پر نہیں آئے گی۔ وَأَنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، کہ تم خوش عیش رہو گے، مزے کے اندر رہو گے، اب تمہیں کبھی بھی کوئی تنگی اور تکلیف نہیں آئے گی۔ یہاں تو آدمی کو کبھی نفع نقصان، کبھی مالدار کبھی غریبی فقر و فاقہ، کبھی پیسے کم ہو جاتے ہیں کبھی زیادہ ہو جاتے ہیں، کبھی آسانی والی زندگی ہوتی ہے اور کبھی پریشانی والے حالات آ جاتے ہیں، لیکن جنت ایسی نہیں ہے۔ اور وہاں پر فرمایا کہ انسان کو کہ تم ہمیشہ رہو گے، تمہیں یہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ یہاں سے تو ہر صورت میں ہی انسان نے نکلنا، کتنے بھی اچھے علاقے میں مضبوط گھر بنا لے پھر بھی اس کو نکالا جائے گا، تو وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا۔ جنت کی عورتیں گانا گائیں گی أَلَا وَنَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلَا نَبِيدُ أَبَدًا وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلَا نَسْخَطُ أَبَدًا وَنَحْنُ الْمُقِيمَاتُ فَلَا نَرْحَلُ أَبَدًا طُوبَى لِمَنْ كَانَ لَنَا وَكُنَّا لَهُ، کہ ہم ہمیشہ راضی بازی ہیں، ہماری صلح ہے، کبھی بھی لڑائی نہیں ہوگی۔ یہاں تو آئے دن گھر والوں کے ساتھ لڑائی رہتی، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی ہو جاتی، ذرا سے پیسے کم ہوں لڑائی ہو جاتی ہے، تو وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا۔ جنت کی عورتیں کہیں گی کہ ہم ہمیشہ تم سے راضی بازی ہیں، خوش ہیں، کبھی بھی ہماری لڑائی نہیں ہوگی۔ اور فرمایا طوبیٰ لمن کان لنا وکنا لہ، بہت ہی خوش نصیب انسان وہ ہے کہ جن کو جو ہمارے لیے ہیں اور جن کے لیے ہم ہیں۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جنت کا شوق رکھتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہم جہاد میں شریک تھے، کچھ کھجوریں کچھ کھایا نہیں تھا، بس 2-4 کھجوریں کھانے لگے تو پھر وہ بھی پھینک دی، اور فرمایا کہ احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، تو حقیقت میں وہ جنت کا شوق رکھنے والے تھے، اور اپنا جان مال وقت انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربان کیا۔ تو وہاں بڑی بڑی نعمتیں ہیں، ساری دنیا کی نعمتیں، آسائشیں، سہولتیں، مال و دولت مل کے بھی اگر کسی جنتی کو دے دیا جائے کہ تم اس کو اپنے لیے رکھ لو، تو وہ بھی اس کو پسند نہیں کرے گا کہ اس کی جنت اس سے
اس کی چمک دمک اس سے مدھم پڑ جائے گی دنیا کی چیزوں سے۔ وہاں پہ ایسی اللہ نے نعمتیں دی ہیں کہ ساری دنیا مل کے فرمایا جنت کی عورت کے سر کے اوپر جو دوپٹہ اور چادر ہوگی ساری دنیا کی دولتیں مل کے بھی اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ فرمایا جنت کی ایک کوڑا رکھنے کی جگہ خیر من الدنیا و ما فیہا، جتنی دنیا ہے اور جو کچھ اس میں ہے سب مل کے بھی جنت کے اندر تھوڑی سی جگہ جس پہ ایک کوڑا رکھا جاتا ہے اس کی بھی قیمت نہیں بن سکتی۔ تو یہ آخرت کے اندر جیسے ہی انسان کی آنکھیں بند ہوں گی آخرت کی آنکھیں کھلے گی، سب کچھ دکھائی دے گا، سب کچھ سمجھ آ جائے گا۔ دنیا کے اندر انسان کی عقل، سوچ، سمجھ، علم بہت ہی محدود ہے، تھوڑا ہے، انسان کو سمجھ نہیں آتا۔ جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ ہو، اس کو کوئی کہے کہ تم دنیا میں جاؤ گے وہاں پہ بڑی کھلی جگہ ہوگی، گاڑیاں چلیں گی، ہوائی جہاز چلیں گے، کئی گھنٹے چلتے رہیں گے، ختم نہیں ہوگا، بڑے بڑے سمندر، پہاڑ ہوں گے، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جس ماحول کے اندر وہ رہ کے پاؤں بھی سیدھے نہیں کر سکتا، اس کو کہیں گے اتنی بڑی جگہ تو اس کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اسی طرح جو بندہ دنیا میں رہ رہا ہے اس کو آخرت کی نعمتوں کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ بزرگ فرما رہے تھے کہ جنتی لوگ آپس میں ان کی ملاقاتیں ہوں گی، نبیوں کی دعوتیں کریں گے، سارے جنتیوں کی بھی دعوت کر دے گا جنتی، تو اس کو ایک چمچ بھی باہر سے نہیں لانا پڑے گا، نہ کوئی ٹینٹ، نہ چمچ، نہ پلیٹ، سارا کچھ اپنی جنت سے ہی اس کو مہیا ہو جائے گا۔ بس وہ سوچے گا، تمنا کرے گا، چاہے گا، فوراً سب کچھ حاضر ہو جائے گا۔ آتا ہے کہ ایک جنتی کے دل میں خیال پیدا ہوگا کہ فلاں میرا یار تھا، دوست تھا دنیا کے اندر، چلو اس کی ملاقات کے لیے، زیارت کے لیے چلتے ہیں۔ وہ ارادہ کرے گا، جس تخت پہ بیٹھا ہوگا وہی تخت اس کو لے کے چل پڑے گا، اڑ پڑے گا ہواؤں کے اندر۔ نہ کوئی بکنگ کا انتظار کرنا پڑے گا، نہ ٹکٹ کا، نہ پائلٹ کا، نہ کوئی ڈیٹ، بس جیسے ہی نیت کی فوراً اس کا تخت اڑے گا ہوا کے اندر۔ اس کے دوست کا بھی دل چاہے گا اس سے ملنے کا، وہ بھی ادھر سے اڑے گا اپنے تخت پہ، تو دونوں کی فضا کے اندر ہی ملاقات ہو جائے گی۔ تو ایسی آسانی اور سہولت جہاں چاہے گا وہاں اس کو پہنچا دیں گے۔ تو نبیوں کی ملاقات اور زیارت اور ان کی دعوت انسان کر سکے گا۔ اور فرمایا کہ وہاں پر کوئی بھوک اور پیاس نہیں لگے گی، بلکہ آدمی کھائے گا جتنا مرضی کھائے گا۔ آدمی حدیث میں آتا ہے کہ جنت کا ایک پھل کھائے گا اس کی جگہ اور لگ جائے گا، وہ کھائے گا وہ اس سے بھی زیادہ مزیدار ہوگا، وہ اور کھائے گا، کھاتا جائے گا، کھاتا جائے گا۔ یا پھل ختم ہوں گے، فرشتے کہیں گے ابھی تو تیرے لیے اللہ نے اور بھی بہت کچھ تیار کر کے رکھا ہے، تو اسی پہ اٹک گیا۔ تو کوئی وہاں پہ پیٹ نہیں بھرے گا، نہ ہی وہاں پر پیشاب پخانے کی حاجت ہوگی، بس خوشبودار ڈکار آئے گا، سب کچھ ہضم ہو جائے گا، پسینہ آئے گا، سب کچھ ہضم ہو جائے گا۔ تو جنت کے اندر ایسے لباسہم فیہا حریر، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اوپر سونے کو پہننا، سونے کے زیورات پہننا مردوں کے لیے حرام کیا ہے۔ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنتی کو زیور پہنائیں گے۔ اور جنت کے اندر حلال ہوگا زیور پہنا مردوں کے لیے بھی۔ دنیا کے اندر ریشم حرام ہے مردوں کے اوپر، عورتوں کے لیے حلال ہے، لیکن جنت کے اندر ریشم کے لباس ہوں گے، باریک اور موٹے۔ اور جنت کے اندر فرمایا کہ جنتی تو ایسے ایسے اللہ تبارک و تعالی لباس پہنائیں گے کہ دنیا کے اندر آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایسے ایسے لباس ہوں گے جنت کے اندر، ایسے کھانے ہوں گے،
اور ایسی خوشی نصیب ہوگی کہ آدمی کے دماغ میں، ذہن میں، دل میں کوئی بھی وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ تو کوئی غم نہیں ہوگا کہ میں نے پیچھے کیا کیا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کا غم ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، یہ کیوں ہوا۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ کل کو پتہ نہیں کون سی چیز بازار سے غائب ہو جائے، مہنگی ہو جائے، ملے نہ ملے، کل کو غریب نہ ہو جاؤں۔ دنیا کے اندر کتنا بھی انسان خوش باش ہو، مالدار ہو، اس کو مستقبل کی فکر لگی رہتی، ٹینشن لگی رہتی، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ کوئی حکومت کو نیا ٹیکسی نہ لگا دے، آج کوئی بل آ رہا ہے، کل کو کوئی بل آ رہا ہے، کبھی کوئی تقاضا، کبھی کوئی ضرورت۔ تو ہر وقت انسان دنیا کے اندر ٹینشنوں کے اندر رہتا ہے، پریشانی میں رہتا ہے۔ جنت کے اندر یہ چیز نہیں ہوگا۔ اور دنیا کے اندر ایک دوسرے سے، کسی سے نفرت، حسد، بغض، کینہ، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ جو بھی کسی کے بارے میں دنیا کے اندر ہے، وہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نکال لیں گے۔ کسی کے بارے میں کوئی بھی کھوٹ نہیں ہوگا، نہ کسی کے بارے میں حسد، بغض، کینہ، بھائی بھائی بن جائیں گے سارے کے سارے، آمنے سامنے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، اور نوکر چاکر اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں پھر رہے ہوں گے۔ آدمی کا جی چاہے گا، پرندہ جا رہا ہے کہ اس کا گوشت کھانے کو، تو فوراً تیار ہو کے اس کے لیے حاضر ہو جائے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ ان چیزوں کے اندر چاہیے مقابلہ کرنے والوں کو کہ مقابلہ کریں، آگے بڑھیں، میدان کے اندر آئیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی عورت ہوگی، بزرگ فرما رہے تھے کہ شیشہ نہیں ہوگا، آدمی اپنے گھر والوں کے رخسار میں اپنے شکل و صورت دیکھ سکے گا، شیشے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو ایسی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہیں۔ اب یہ موقع ہے، وقت ہے کہ ہم اس کے لیے تیاری کریں، محنت کریں، کوشش کریں کہ تھوڑی سی اپنی خواہشات کو، ضروریات کو مؤخر کریں اور قربانی دیں، اللہ کو راضی کریں۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں سارے ارمان پورا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من غضبک والنار۔ اللہم انا نسألک الجنة الفردوس ونعوذ بک من عذاب جہنم ونعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من فتنة المسیح الدجال ونعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم